موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کا مطالعہ کیا، پڑھنا چاہا انہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے تختیاں پڑھی، جب میں نے اس کا مطالعہ کیا، اس کے اندر اللہ کریم نے گناہوں کا ذکر بھی کیا، نیکیوں کا ذکر بھی کیا، کچھ کاموں سے منع کیا، کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا رب کریم نے۔ فرمائے انہی تختیوں کے اندر رب ذوالجلال نے گزشتہ امتوں کا تذکرہ بھی کیا، لیکن فرمایا ساتھ ساتھ رب ذوالجلال نے آنے والی ایک امت کا تذکرہ بھی کیا۔ فرمایا آنے والی اب امت دنیا پر آئی نہیں، اللہ کریم نے تورات میں تذکرہ فرمایا۔ فرمایا میرے موسیٰ تمہارے بعد کئی نبی آئیں گے، چلے جائیں گے، لیکن آخر میں ایک نبی آئے گا۔ فرمایا نبی آخر الزمان ہوگا، اس کی امت ہوگی، اس کی امت کے چند اوصاف میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا میرے موسیٰ اناجیلہم فی صدورہم، فرمایا وہ ایسی امت ہوگی، ان کا مرتبہ اور مقام یہ ہوگا کہ ان کی انجیلیں ان کے سینوں کے اندر ہوگی۔ مطلب یہ ہوا کہ جو کلام ان پر میں نازل کروں گا وہ اسے زبانی یاد کریں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پڑھا بڑے تعجب میں ہوئے، بڑے حیران ہوئے کہ رب ذوالجلال آج سے پہلے تو بہت ساری امتیں آئیں، لیکن جس امت پر جو کلام اور جو صحیفہ اترا، وہ صحیفہ اور وہ کلام نبی کے علاوہ کوئی بندہ اسے پڑھ اور سمجھ نہیں سکتا تھا۔ کوئی بندہ اسے زبانی پڑھنا تو دور کی بات، اسے سمجھنا بھی اس کے لیے مشکل ہوا کرتا تھا۔ لیکن فرمایا رب ذوالجلال یہ کیسے لوگ ہوں گے، یہ کیسی امت ہوگی کہ جو اپنے کتاب کو زبانی یاد کرے گی، کیونکہ ایسا مقام اور ایسا مرتبہ اللہ کریم نے کسی امت کو نہیں دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر ایک تمنا کی۔ امام ابن جریر اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب ذوالجلال تو نے مجھے بہت بڑا مقام دیا ہے، بہت بڑا مرتبہ دیا ہے، نبوت سے نوازا ہے مجھے، اپنا کلیم مجھے بنایا ہے، لیکن رب ذوالجلال آج میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک تمنا ہے میری۔ فرمایا میرے کریم تمنا کیا ہے؟ فرمایا رب ذوالجلال ان برگزیدہ لوگوں کو میری امت کے اندر شامل فرما، کہ جو ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے کلام کو زبانی پڑھیں گے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے میرے کلیم تلک امت احمد، فرمایا یہ تو میرے حبیب کی امت ہے، یہ میرا نبی جو آئے گا دنیا کے اندر یہ اس کی امت ہے، یہ تمہاری امت نہیں بن سکتی۔ خیر موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پڑھا ہے۔ اب یہ عنوان ختم نہیں ہوا، بہت بڑا لمبا موضوع ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا، رب ذوالجلال نے فرمایا میرے کلیم ایسے لوگ آئیں گے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ان کے سینے کے اندر مزین ہوگا، یعنی فرمائے وہ لوگ گناہ سے منع کریں گے اور نیکی کا حکم دیں گے۔ معاشرے کے اندر اگر زندگی گزارتے ہوئے کہیں پر وہ گناہ دیکھ لیں تو فرمائے وہ اس گناہ کو منع کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، نیکی کی تبلیغ کریں گے وہ لوگ۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر حیران، فرمایا رب ذوالجلال برگزیدہ انبیاء آئے، نوح علیہ السلام جیسا نبی آیا جس نے 950 سال تبلیغ کی۔ فرمایا رب ذوالجلال بڑے بڑے انبیاء آئے کہ جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کو اس بات کا حکم دیا اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، گناہوں سے خود کو بچاؤ، اپنی زندگی نیکیوں میں گزارو۔ فرمایا رب ذوالجلال آج تک ایسی امت نہیں گزری کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل کرے۔ فرمایا رب ذوالجلال پچھلی امت کا جو سوال تھا وہ رد ہوا، رب ذوالجلال یہ لوگ میری امت میں شامل فرمائے۔ اللہ نے فرمایا تلک امت احمد، فرمایا میرے کلیم یہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پڑھا، رب ذوالجلال نے فرمایا میرے کلیم ایسے لوگ آئیں گے کہ جب وہ میری بارگاہ میں دعا کریں گے، دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں گے، میں ان کی دعا قبول کروں گا۔ فرمایا ان میں ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کے ہاتھ ابھی دعا کے بعد چہرے پر پھرے نہیں ہوں گے، میں ان کی دعا کو قبول کروں گا۔ اور گزشتہ امتوں کے اندر جب کسی امتی کو تکلیف ہوتی، کوئی مصیبت ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی تو سارے لوگ نبی کے پاس آتے کہ اللہ کے نبی دعا کیجئے رب کریم ہم سے یہ مصیبت ختم کرے، دعا کیجئے رب کریم ہم سے یہ تکالیف ختم کرے۔ لیکن فرمائے ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہیں نبی کے پاس اگر نہ بھی جائیں خود بھی دعا کریں گے میں ان کی دعا قبول کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب کریم ان لوگوں کو میری امت بنا دے۔ فرمائے نہیں تلک امت احمد، یہ میرے نبی حضرت محمد کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا، بڑے بڑے قصے تھے اس کے اندر، بڑی بڑی شان بیان کی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آخر میں تمنا کی، فرمایا رب ذوالجلال
اگر یہ لوگ میری امت میں شامل نہیں ہو سکتے تو میری ایک عرض اور ایک تمنا سن لیں، میری آخری ایک دعا رب کریم وہ قبول کر لے۔ فرمائے میرے کلیم کیا دعا ہے؟ فرمائے رب ذوالجلال جب یہ لوگ میری امت میں شامل نہیں ہو سکتے تو رب ذوالجلال مجھے اس نبی کی امت میں شامل کرنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم کوہ طور پہ جا کر رب کریم سے کلام کرنے والے نبی دعا کرتے ہیں، رب کریم ہمیں اس امت